24 شعبان اتوار کے دن جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاں اللہ رب العزت نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے اور بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جلدی سے اس عمل کو کرے۔ جس کے کاروبار میں بندش ہو، کاروبار ترقی نہ کر رہا ہو یا حالات نے اسے جھنجھوڑ لیا ہو، رزق، مال، عزت اور شہرت میں ترقی نہ ہو رہی ہو، ہر طرح سے حالات نے اسے جھنجھوڑ لیا ہو، وہ شخص صرف یہ ایک عمل کر لے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیں گے، اس کی تکالیفوں کو ختم کر دیں گے اور اس کی ساری تکالیفیں دور ہو جائیں گی۔ اتوار کا دن شروع ہو جائے، پھر آپ اس عمل کو کر لیں۔ اتوار کے دن اللہ کریم کے اس پیارے نام کا ورد جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے اور اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید کی اس سورت کا ورد جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کے ساتھ ورد کرتا ہے، جو شخص اس سورت کا ورد کرتا ہے، جو شخص اس سورت کی اس آیت کا ورد کرتا ہے، اللہ کریم اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ رزق، مال، عزت، شہرت سب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے، صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیے، ایسے طریقے سے جیسے آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، پھر آپ کی تکالیف ختم ہو جائیں گی، پھر آپ کی ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ٹینشنیں ختم ہوں، اس کی مصیبتیں دور ہوں، اس کی تکلیفیں ختم ہوں، تو فوراً سے پہلے پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ اس ورد کو کیجیے گا۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے حالات بدل جائیں، کسی کی تقدیر بدل جائے۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا، جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے،
جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مدینہ منورہ کے ایک بزرگ کا بتایا ہوا عمل، اور ایسا عمل ہے جو قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے، جو اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے۔ اگر آپ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکالیف ختم ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹینشنیں دور ہو جائیں، تو معزز سامعین کرام، اس سے بڑا مجرب اور جلدی اثر کرنے والا کوئی وظیفہ نہیں دیکھا میں نے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو ہمارے پیارے دادا جان نے ہمیں بتایا تھا۔ وہ بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس عمل کو کیا کرو۔ وہ بھی اکثر اس ورد کو کیا کرتے تھے۔ گویا ہماری نسلوں کا یہ ورد ہے، اس کو ہم خود بھی کرتے ہیں اور اپنے خاص لوگوں کو یہ عمل بتاتے ہیں۔ آج ہم نے ایک صاحب کو بتایا تھا، تو اس نے آج یہ ڈیمانڈ کی ہے، یہ ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے اس عمل کو عام کر دو، سب کو بتا دو۔ تو معزز سامعین کرام، آج بزرگ کا بتایا ہوا عمل آپ سے شیئر کروں گا، ایسا عمل جس سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ نصیبوں کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل، مقدر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی، آپ کا نصیب بھی بدل جائے گا، آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اور جس کو یہ عمل دیا ہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اس کے حالات دنوں میں تبدیل ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اصل میں بات وہ ہوتی ہے جو پہلے خود بندہ کرے اور پھر دوسرے کو بتائے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ہم خود کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو ہم نے بتایا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے اور قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ جو شخص اللہ کے اس نام کا ورد کرتا ہے، جو شخص اللہ کے اس نام کو بڑے پیار سے، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، رب کائنات کی قسم اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں سنتی، آپ تنگ ہیں، یہ عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ اس سے آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اگر آپ کی مال میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، دولت میں کمی ہے، عزت میں کمی ہے، شہرت میں کمی ہے، یہ عمل کر کے دیکھو، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے مال میں، رزق میں، عزت میں، شہرت میں اضافہ کر دیں گے۔ معزز سامعین کرام، جو شخص جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کرے گا، رب کائنات کی قسم اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اولاد نہیں ہو رہی، مارے مارے کبھی ایک کے در پہ، کبھی دوسرے کے در پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا کچھ نہیں کرتا انسان جس کی اولاد نہیں ہوتی، یہ اس سے ہی پوچھ لے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ اس ورد کو کریں گے، رب کائنات کی قسم یہ ورد آپ کی خالی جولی کو بھر دے گا، آپ کے مقدر کو، نصیب کو بدل ڈالے گا۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے۔ اور سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ارے مفتی صاحب، شیئر کرنے سے کیا ہوگا؟
پتہ نہیں میں اچھے طریقے سے کر سکوں یا نہ، آپ کر سکیں یا نہ، لیکن جس تک آپ پہنچا رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے کر لے۔ رب کائنات کی قسم، میری بھی دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، آپ کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔ اس لیے لازمی اس کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ آگے شیئر کر لیں۔ معزز سامعین کرام، تو سب سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب اس کے لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کے لکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی تکالیف دور ہو جائیں گی۔ جب غائب کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جب اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے حق میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مقبول دعا کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ آپ کی 100 ضروریات، جب بندہ کسی کی ایک ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی 100 ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کی 100 ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں معزز سامعین کرام، آپ نے یہ دعا لازمی لکھنی ہے۔ اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمان عالی شان کے مطابق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند کو صدقہ دیں، تاکہ آپ کا صدقہ بھی صحیح جگہ پہ لگے اور اس کے ساتھ اس کو فائدہ بھی ہو۔ کیوں؟ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی وہ کہتا ہے، اے کریم رحیم مولا، میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا، آپ نے جا کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ پھر وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جس نے میری ضرورت کو پورا کیا، اے رب کریم تجھ سے تیرے کرم کا واسطہ اپنے غیبی خزانوں سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ یہ دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور فوراً یہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ حسب استطاعت، حسب توفیق دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، اس درود پاک کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آمنہ کے لال پہ یہ درود پاک آپ نے عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب 3 مرتبہ ہی کیوں؟ تو اس لیے جامعہ ترمذی کی روایت ہے، سرور کونین نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا 3 مرتبہ پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ یہ نماز والا درود پاک ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کا تلفظ صحیح ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا وہاب یا رزاق یہ 2 نام 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر سورۃ الکوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। ये 11 मरतबा आपने पढ़ लेनी है। फिर आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, अमल मुकम्मल हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, फिर एक मरतबा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपने सदका देना है, हस्बे इस्तिताअत, हस्बे तौफीक आपने सदका देना है, जितना आप दे सकते हैं गरीब, फ़कीर, मस्कीन, मुहताज को। फिर इसके बाद दुरूद इब्राहीमी, नमाज वाला दुरूद पाक आपने 3 मरतबा पढ़ना है। 5-7 मरतबा नहीं, सिर्फ 3 मरतबा आपने पढ़ना है। अल्लाह की ज़िम्मेदारी में आ जाएंगे। मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया है। फिर इसके बाद या वहाबो या रज़ाको, अल्लाह के 2 प्यारे नाम हैं, इन नामों को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। और याद रखें, तस्बीह के एक ही दाने पर, अक्सर लोग बाद में सवाल करते हैं हज़रत इनको इलादा पढ़ें या इकट्ठा करके पढ़ें, तो एक ही दाने पर ऐसे इकट्ठा करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। या वहाबो या रज़ा को 313 मरतबा पढ़ने के बाद आपने कुरान पाक की सूरतुल कौसर को 11 बार पढ़ना है। और फिर इसके बाद आपने वही दुरूद इब्राहीमी जो शुरू में पढ़ा है उसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। अब ये अमल जगह की कैद नहीं है, वक्त की कैद नहीं है, हर जगह हर वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। और वीडियो को सवाब की नियत से सदका जारिया समझकर आगे शेयर करना मत भूलिएगा। और ये भी याद रखें, 3 दिन भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं। अपनी इस्तिताअत, अपनी तौफीक, अपनी मुसीबत, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इस अमल को उतनी बार कर लें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।